اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. دیکھو، بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت. فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیدا کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں. اگر ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے گا تو امید ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے گی. ان میں سے ایک سبب تھا کثرت ذکر اللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے عمل کو سوچنا، کسی اہل اللہ سے تیسرا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اور چوتھا طاعت پر مواظبت کرنا، اور پانچواں حق تعالیٰ سے دعا کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے چاروں کی تفصیل، پانچوں کی تفصیل ابھی آئے گی. ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے تک چلتی رہے گی ان کی سب تفسیر، تشریح. تو اب ہم کل حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب آئی، تو اس میں سے ان کو لگا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو جو لکھنے والے تھے وہ اللہ والے تھے، مولانا شیخ محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے ان کے پاس جا رہے تھے. اور ان سے پہلے جس کمرے میں تھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو حضرت مولانا مکی رحمۃ اللہ علیہ مل گئے، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مل گئے، اور ان کے سامنے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو. تو انہوں نے ان کو ایسا مشغول کر دیا کہ وہ مناظرہ تو بھول گئے، اور وہیں پر بیٹھ کر 1 دن کے لیے آئے تھے، 40 دن وہاں بیٹھ کر خلافت لے کر گئے. بولے ہمیں جو کچھ دینا تو ہم نے آپ کو دے دیا، جو کچھ دینا تھا وہ دے چکے. تو کیا بولے، تھانہ بھون تو اس خیال سے آئے تھے کہ مناظرہ کر کے شام کو یا آئندہ کل واپس چلے جائیں گے، اس لیے کپڑے کے ایک ہی جوڑے میں آئے تھے اور دوسرے جوڑا نہیں لائے تھے. لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد وہیں رہ گئے اور 40 دن وہیں قیام کیا، اور جو کپڑے پہن کر آئے تھے اسی کو دھو کر دوبارہ پہن لیتے. یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کا لقب کیا تھا؟ بحر العلوم، علوم کا سمندر. دیکھو، لیکن وہ جوانی تھی، پہن لیے. اس طرح 40 دن گزار دی. 40 دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میاں رشید احمد، ہمیں تم کو جو کچھ دینا تھا وہ دے چکے، اب اللہ کا نام لے کر واپس جاؤ اور وہاں جا کر اپنا کام کرو. اگر کوئی خاص حالت طاری ہو تو کسی اور سے ذکر نہ کرنا بلکہ مجھے ہی لکھنا. اس کو کہتے ہیں اطلاع کرنا. جی. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس وقت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میاں جو کچھ ہمیں تم کو دینا تھا وہ دے دیا، تو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑے میاں نے 40 دن میں کیا دے دیا. 12 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ کیا دے دیا. وہ یہ کہ اللہ کی محبت دے دی، تعلق مع اللہ پیدا کر دیا. اس صحبت کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی محبت اور تعلق مع اللہ دل میں پیدا فرما دیا، جو اصلاح اور فلاح کی کنجی تھی. اولیاء کی صحبت کی قیمت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت کا حاصل ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ والوں کی صحبت کا حاصل ہو جانا، یہ 100 سال کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے. کتنا؟ 100 سال کی عبادت، وہ بھی اخلاص والی. فرمایا اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. آج ہمارے لیے یہ تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھنا یہی بھاری پڑتا ہے.
کیونکہ نفس جانتا ہے نا کہ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کیا سے کیا پلٹ لے گا، اور نفس سمجھتا ہے کہ میری سب سے زیادہ پیٹائی ہو جائے گی، بیٹھنے ہی نہیں دیتا، بہانے بناتا یعنی بے ریا کی بھی قید لگی ہوئی ہے، یعنی طاعت بھی ہو اور بے ریا بھی ہو، اس سے بھی بہتر وہ صحبت ہے جو اللہ والوں کی مل جائے۔ کسی نے شعر پر اعتراض کیا کہ اس کے اندر مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ جو طاعت اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو اور 100 سال تک کی گئی ہو، پھر بھی ایک ساتھ ایک تھوڑی دیر کی صحبت اس طاعت سے بہتر کیسے ہوگی؟ اب دیکھو، اس کے اندر عبادت میں کثرت میں تو وہ ہے، یعنی اگر گنتی میں جاؤ تو عبادت زیادہ گنتی میں ہے، اور صحبت دیکھو تو تھوڑی دیر کی ہے، لیکن وزن اس میں زیادہ ہے، اس میں وزن کم ہے۔ اور اللہ کل قیامت کے دن وزن کو دیکھیں گے، گنتی نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، تم نے 100 عمل کیے تھے، 200 عمل کیے تھے، 100 رکعت پڑھی تھی، 200 رکعت پڑھی تھی، یہ نفل میں، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ یہ دیکھیں گے کوئی 2 رکعت لے کر آئے، صرف 2 ہے، اور ایک آدمی کا ہزاروں رکعت ہے، لیکن وہ 2 کا وزن زیادہ ہے، 1000 کا کم، اس لیے اللہ کیا وزن ہوگا۔ جی، تو فرمایا اس کے اندر بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر تو اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی ہوتا ہی نہیں، ریا تو ہو ہی نہیں سکتا صحبت میں جاؤ تو فرمایا کہ اس میں مبالغہ رکھتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ اگر شاعر 100 لاکھ سال بھی لکھتا، یہ تو 100 سال لکھا، فرمایا 100 لاکھ سال اگر کہتا، یعنی ایک ساتھ کی صحبت 100 لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو بھی مبالغہ نہ ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص 100 لاکھ سال تک غلط رخ پر عبادت کرتا رہے، 100 لاکھ سال تک غلط عبادت کرتا رہے، اگرچہ وہ اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، لیکن عبادت کے اندر صرف اخلاص ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، عبادت کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ لہذا اگر طریقہ صحیح نہیں تھا تو وہ 100 لاکھ سال کی عبادت بیکار ہو گئی، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ اس لیے تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، تو اس کے ذریعے سے ہماری پتہ نہیں کتنی عبادت صحیح ہو جاتی جو آج تک غلط ہو رہی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ عبادت تم کرتے رہے ہو، اخلاص سے کر رہے ہو، لیکن طریقہ صحیح نہ ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت کا اتنا بڑا فائدہ، اور آپ خود دیکھ لو، یہ روزانہ ہمارا جو درس ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کی صحبت ہے۔ سننے والوں کو وہ اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ضرور فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کے کتنے سوالات دور ہوئے، کتنے وسوسے دور ہوئے، کتنا ان کو سکون ملا، کتنا فائدہ ہو، اگرچہ کوئی لکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر ایک کو فائدہ ہو۔ تو یہ دیکھو یہ صحبت ہے، ورنہ عبادت تو پہلے سے کر رہے تھے، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو صحبت ہی ہے، ایک مجلس ہے کہ جس کے اندر ہماری وہ عبادت جو برسوں سے کر رہے تھے اس کے اندر کتنا نقصان ہو رہا تھا، کیا کیا نقصان، وہ پریشانی ہو رہی تھی، وہ ساری کھل گئی۔ تو اس صحبت سے فائدہ، صحبت میں بیٹھے چاہے ارادہ کیا یا نہیں کیا، لیکن ثواب تو وہی ملے گا۔ ہاں، اور اس میں ارادہ کیا ہے، یہ سمجھ کر تو بیٹھتے بھائی چلو یہ نیک ہے، یہ اللہ والے ہیں، چلو ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں، تو یہ خود نیت ہو گئی کہ بیٹھنے والا نیکی سمجھ کر ہی تو آ رہا ہے، نیک سمجھ کر ہی آ رہا ہے۔ تو فرمایا 100 لاکھ تو یہ مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ اس صحبت سے، ایک گھڑی کی صحبت سے انسان کی کتنی عبادتیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ جی، لہذا اولیاء اللہ کی صحبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے
وہ یہ کہ ایک تو عبادت اور طاعت کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے جی، اور دوسرے محبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے. جیسے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے واقعے میں کیا ہوا؟ یہی تو ہوا کہ دیکھو وہ بحث کرنے آئے تھے، وہ بھی اللہ والوں سے، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھے تو وہ تو بھول گئے، اور اوپر سے ان کو فائدہ ہو گیا، اللہ کا تعلق مل گیا. تو یہ کیا تھا؟ اس صحبت ہی کا تو نتیجہ تھا. کیونکہ اگر کوئی شخص 100 سال تک عبادت بغیر محبت کے کرے گا، 100 سال تک عبادت بغیر محبت کے کرے گا، مبالغہ یعنی مبالغہ کا میننگ بھائی سمجھا دو جو انگلش جانتے ہیں. مبالغہ کو کیا کہتے ہیں؟ اچھی تو اردو والے مبالغہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا. کسی چیز کیا حد سے بڑھا دینا، اس کو مبالغہ، حدود کے اندر رکھو. تو فرمایا تھوڑی دیر کی صحبت اور 100 سال کی عبادت، تو یہ تو بہت بڑھا دیا. تو یہ کہہ رہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں یعنی حد سے بڑھ گئی، اس کو کہتے ہیں مبالغہ. کسی کی ایسی تعریف کرنا جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ مبالغہ ہو گیا. بھائی جتنی ہے اتنی کرو. تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ. اور اسی کو دوسرے الفاظ کہتے ہیں غلو، جو پہلے گیا تھا، غلو کرنا. تو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا. فرمایا تو ایک طرف اس عبادت میں نور نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی شخص 100 سال تک عبادت بغیر محبت کے کرے گا تو ایک طرف اس کی عبادت میں نور نہیں ہوگا، دوسرے یہ کہ وہ عبادت آسان نہیں ہوگی. ایک تو نور نہیں ہوگا، دوسرا وہ عبادت آسان نہیں ہوگی. لیکن صحبت کے بعد اس عبادت میں نور بھی پیدا ہو جائے گا اور وہ عبادات آسان بھی ہو جائے گی. یہ فائدہ ہوتا صحبت. عبادت میں نور آئے گا، عبادت کی کوانٹیٹی نہیں بڑھے گی لیکن عبادت کی کوالٹی بڑھ جائے گی. یہ نور ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا کوانٹیٹی بڑھانے کا نام عبادت ہے. صحبت سے کوانٹیٹی نہیں بڑھے گی، صحبت سے کوالٹی ہوگی، اور اللہ کوالٹی کو پسند کرتا ہے، کثرت کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے تو فرمایا اخلاص والا عمل چاہے تھوڑا سا ہو، کھجور کی گٹلی کے برابر بھی ہو، تو اب دیکھو تھوڑا سا ہے لیکن کوالٹی ہے، تو اس کو اللہ تعالی جنت دیں گے. اور ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر اجر لے کر آیا ہے، کوانٹیٹی ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا کوئی وزن نہیں. تو یہ ہے. تو فرمایا بغیر صحبت کے، جو بغیر محبت کے جو عبادت کرتے ہیں، وہ چاہے کثرت تو کر رہے ہو، کوانٹیٹی میں تو ہو، لیکن محبت کے ساتھ جو کریں گے اس میں نور ہوگا اگرچہ کم ہوگا. تو اس میں نور ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ عبادت آسان ہوگی، یعنی شوق سے کریں گے، اس میں پھر کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی. بھائی کوئی بھی مسئلہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر بھائی ہمارا الگ ایک رواج ہے اور ہم اس کے خلاف چلنے میں ہماری ہمت ہوگی، یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ محبت کی وجہ سے. اچھا اس پر لوگ ہمیں کچھ سنائیں گے بھی تو سننے میں ہمیں غصہ نہیں آئے گا، بلکہ اس میں بھی ایک لذت ملے گی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ محبت. اور جس میں محبت نہیں ہے تو اس کو پھر اپنی وہی رواجی طریقے کے خلاف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ماحول کے خلاف چلنا مشکل ہو جاتا ہے محبت نہ ہونے کی وجہ سے. وہ محبت میں ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. تو فرمائے وہ عبادت آسان نہیں ہوگی جب محبت نہیں ہوگی تو. لیکن صحبت کے بعد اس عبادت میں نور بھی پیدا ہو جائے گا اور وہ عبادت آسان بھی ہو جائے گی. اس لیے تعلق مع اللہ پیدا کرنا ہے. جی، تعلق مع اللہ.
جب کوئی آدمی اس طریق پر چلتا ہے تو اس کا پہلا مطلوب تعلق مع اللہ ہونا چاہیے. ولایت کی پہلی سیڑھی تعلق مع اللہ ہے. اتنا تو ہر مومن کو کم سے کم کرنا چاہیے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اسی کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں تعلق مع اللہ. اب ہمارا یقین تو ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، ہر جگہ پر ہے. آج کسی کو پوچھو، بچوں کو سکھایا جاتا ہے بھائی اللہ کدھر ہے، بولے ہر جگہ پر ہے. ہاں، تو آج ہمیں بھی ہے، لیکن صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس تعلق کا جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، ہمارے ساتھ میں ہے، اس کا احساس پیدا ہو جائے گا. ابھی اس کا علم ہے، احساس نہیں ہے. جب احساس ہو جائے گا تو پھر وہ محبت بڑھے گی، پھر خوف بڑھے گا. تو احساس ہو جائے کہ بے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ کر رہے. بے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کر رہے، پھر بھی جھوٹ بول رہے، پھر بھی کسی کو دھوکہ دے رہے، حالانکہ اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ ایمان ہے، لیکن یہ تعلق دور کا ہے. صحبت میں بیٹھنے سے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ ہمیں قرب مل جاتا ہے، کہ ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس چیز سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے. تو فرمایا یہ ہے، اس لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے. تو اب گویا استحضار کے ساتھ میں عبادت ہوگی، اور ابھی تک علم کے ساتھ میں عبادت ہو رہی. یاد رکھو بھائی اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ میں ہے. آج کسی کو کہو بھائی اللہ ہے کہ نہیں، تمہیں بولا ہے، پھر کیوں گناہ کر رہے؟ تب اس کے لیے مشکل ہے کہ بھائی نہیں، عبادت نہیں ہو رہی، گناہ نہیں چھوٹ رہے. وہ یہی اب اس کو وہ چیز گناہ کو چھڑانا ہے، عبادت میں آسانی پیدا کرنی ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیز آسان ہو جاتی. اور جو پہلے سے عبادت کر رہے ہیں تو ان کی عبادت میں نور آ جاتا ہے، تو اس کا تعلق مع اللہ پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ کی محبت دل میں کیسے پیدا کرے، اللہ کی محبت دل میں کیسے پیدا کرے، کیونکہ یہ محبت انسان کے اختیار میں نہیں. پہلی بات آئی تھی، حضرت تھانوی کا ملفوظ تھا کہ انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے. تو اس سوال کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں دیا ہے کہ خدا کی محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اس کے اسباب اختیار میں ہے. اسباب اختیار کر لو، اسباب کے بعد توکل کر لو. ہمیں تو اس دنیا میں یہی حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ضرور اللہ تعالی ہماری مراد پوری کر دے گا. ان اسباب میں تو اس میں سے پہلا کثرت ذکر اللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا اور اس کے اوپر ہم کیا عمل کر رہے ہیں اس کو سوچنا. کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، تیسرا نمبر. اور چوتھا نمبر طاعت پر مواظبت کرنا، یعنی عبادت ہمیشہ کرنا. سب سے پہلا نمبر فرائض پر ہمیشگی، اس کے بعد واجبات، سنتیں، نوافل، وہ جو بھی طاعت ہے اس پر ہمیشہ کرنا. جو پکڑا ہے وہ پہلے بھی ایک درس گیا ہے کہ اپنے معمولات میں فرائض کے بعد جو بھی لاؤ تو تھوڑا ہو لیکن مواظبت ہو، یعنی ہمیشگی ہو. حق تعالیٰ سے پانچویں نمبر پر حق تعالیٰ سے دعا کرنا، اس تدبیر میں تو کوئی غلطی نہیں. ان اسباب میں پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ کثرت ذکر اللہ. کیا فرمایا؟ کثرت ذکر اللہ. اب اس کی تفسیر آئے گی.
جب آدمی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھو، کسی عبادت کے بارے میں کثرت کا لفظ نہیں آیا۔ ایک ذکر ایک ایسی عبادت ہے تو فرمایا کثرت ذکر اللہ، اذکر اللہ ذکرن کثیرا۔ فرمایا اس میں کثرت سے ذکر، کیوں کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر ضروری ہے۔ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن کتنا کرتے ہیں؟ صبح شام کی 100 کی تسبیح پڑھ لی، بس یہ ہو گیا ہمارا ذکر۔ اور کبھی کوئی شیخ سے بیعت ہوئے ہے تو مراقبہ اگر کرتے ہیں تو مراقبہ 5 منٹ 10 منٹ کر لیا تو کہتے ہیں بس ہم کر تو رہے۔ ہاں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے برکت ملے گی، تعلق مع اللہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے لیے کثرت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے صبح شام تسبیحات بھی پڑھ لی تو اللہ کا نام لیا ہے، کچھ دوسرا تو نہیں کیا ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن ہمیں جو کرنا ہے تعلق مع اللہ کے لیے، اللہ کا تعلق چاہیے، تو اس کے لیے کثرت سے اتنا کرے کہ اللہ کی محبت دل میں بھر جائے۔ یاد رکھو، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں، بس کہتے ہماری تسبیحات کی پابندی تو ہو رہی، تو یہ تو صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ اسی لیے مراقبہ جو دیا جاتا ہے وہ حقیقت میں کثرت سے کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو جتنا ٹائم ہے کثرت سے مراقبہ کرو۔ گھنٹوں کرنے کا کہتے ہیں، کہ منٹوں کا جو بولتے ہیں وہ تو عادت ڈالنے کے لیے، لیکن اس کو لے جانا ہے گھنٹوں تک۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا وقت ہے اتنا وقت ذکر میں لگا دو، مراقبے میں لگا دو۔ ہاں اگر بہت بزی ہے، مشغول ہے تو کم لگاؤ۔ فرصت ملی ہے زیادہ، 2 گھنٹے کی فرصت تو 2 گھنٹہ لگاؤ، 4 گھنٹے کی فرصت تو 4 گھنٹہ مراقبے میں لگاؤ۔ کثرت ذکر اللہ سے کام بنتا ہے۔ ہاں جو بہت مشغول ہے اس کے لیے نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں فرصت کا وقت۔ تو کیا بولے کثرت ذکر اللہ۔ اب دعوت کے کام کے اندر کثرت ذکر اللہ کیا تھا؟ کثرت دعوت۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ہر ایک شخص 2.5 گھنٹہ لگاوے، کیوں کہ 2.5 گھنٹہ اس کے پاس فارغ ہے، ہر ایک انسان کے پاس۔ اور اگر کسی وقت زیادہ ہو تو 8 گھنٹہ لگاؤ۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کثرت ذکر اللہ کے لیے، کہ تم 8 گھنٹہ لگاؤ گے تو اس میں جو اعمال ہوں گے دعوت کے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھے، تو کثرت ذکر اللہ بہت ضروری ہے۔ اب آگے آئے گی کہ کثرت ذکر اللہ میں کیا کیا اعمال ہے، وہ ساری تشریح آپ سمجھ جاؤں گے، اس لیے پورے باتوں کو بہت دھیان سے سننا۔ تو خود بخود اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے لگتی ہے کثرت کے کرنے سے۔ بھائی دیکھو، آج ہم اگر کسی کے پاس آنا جانا کثرت سے ہو جاتا ہے تو آپس میں 2 دوست اور محبتیں پیدا ہو جاتی، لیکن کبھی سال میں 1 مرتبہ اگر جاؤ تو پھر وہ محبتیں نہیں ہوتی۔ جو انسان ہر ہفتے جاوے تو محبت بڑھ جاتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہی ہے، اس پر عمل آج ہی سے شروع کر دے۔ اب وقت ختم ہو گیا، باقی اسباب کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، تو آج اس پر زیادہ تفصیل سے سن لے، کثرت ذکر اللہ۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی اور چیز ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی اور چیز ہے اور شریعت کوئی اور چیز ہے، حالانکہ جس معنی کے اعتبار سے ان کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے وہ بات درست نہیں۔ اس اعتبار سے تو بے شک ان دونوں کے درمیان فرق تو ہے۔ فرق ہے کہ تصوف کے احکام کسی اور چیز سے متعلق ہے اور شریعت کے احکام کسی اور چیز سے متعلق ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکملہ ہے۔ تکملہ یعنی دونوں مل کر پوری شریعت بنتی ہے، یاد رکھو۔
دونوں مل کر پوری شریعت بنتی ہے. اوامر اور نواہی، کرنے کے کام کرنا، بچنے کے کام سے بچنا، دونوں مل کر شریعت بنتی ہے. شریعت طریقت کے بغیر بے روح ہے اور طریقت شریعت کے بغیر گمراہی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ شریعت جو ہے وہ جسم ہے، ڈھانچہ ہے، باڈی ہے، اور طریقت اس کی روح ہے. اب بتاؤ انسان کی باڈی بغیر روح کے کام کی ہے؟ ارے ہے بھائی، نہیں ہے. اور روح بغیر باڈی کے کام کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور روح اور جسم، باڈی دونوں جمع ہو جائے تو کام کی ہے. تو اسی طریقے سے شریعت ایک باڈی اور جسم ہے، طریقت اس کی روح ہے. تو شریعت بغیر طریقت کے بغیر روح کی ہے، اور طریقت شریعت کے بغیر گمراہی ہے، کیونکہ روح ہی نہیں ہوگی اور خالی شریعت ہوگی تو پھر گمراہی. تو اب سمجھ میں آ گیا، یعنی دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں مل کر پوری شریعت بنتی ہے، پورا دین بنتا ہے. یوں سمجھو، پورا دین بنتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص صرف تصوف اور طریقت کو لے کر بیٹھ جائے اور شریعت کے احکام کو نظر انداز کر دے. دیکھو، جو تصوف کا لفظ سنا ہے بس اسی کو طریقت بھی کہتے. ایک لفظ طریقت کا بھی آتا ہے، تصوف کا بھی آتا ہے. تو دونوں ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہے. تو فرمایا شریعت کے احکام کو اگر کوئی انسان تصوف اور طریقت کو لے کر بیٹھ جائے اور شریعت کے احکام کو نظر انداز کر دے تو زندقہ اور گمراہی ہے. پہلے بھی یہ درس گیا ہے کہ یہ گمراہی ہے. کیونکہ تم کیا ذکر و اذکار کرو اور شریعت یعنی نہ نماز پڑھ رہے ہو، نہ اس کے فرائض، نہ واجبات، کوئی دھیان نہیں. بولے نہیں، بس ذکر کرتے رہو. تو وہ کیا ہے؟ تو محبت کیسے مل سکتی ہے؟ تو فرمایا وہ گمراہی ہے. اور اگر کوئی شریعت کے احکام پر تو عمل کرے لیکن طریقت کے احکام کو نظر انداز کر دے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو وہ شریعت بے روح ہے. تو گویا اس میں روح ڈالی ہی نہیں. اس لیے ہماری دعوت کے اندر، دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا وہ پورا کا پورا جسم بنانے کا کام تھا کہ جو بیچاری عوام دیہاتوں میں کلمہ تک نہیں جانتے ہیں ان کو کلمہ سکھاؤ، نماز نہیں جانتے نماز سکھاؤ، ان کو مسجدوں میں لاؤ، وہاں مسجدیں قائم کرو، وہاں مکاتب قائم کرو، وہاں کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ علم ملے. سارا جسم تھا. لیکن جب اگر وہ نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، اب سب کچھ بن گئے، تو اب ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے اندر روح ڈالو. اب اس دعوت و تبلیغ کے اندر روح بھی مل رہی تھی، لیکن اب وہ ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، اب ان کی جگہ خالی رہ گئی. تو پھر کیا ہوگا؟ روح والے نہیں رہے، صرف جسم والے رہے. اس لیے روح کو ڈالنے کے لیے ہمیں الگ جانا پڑتا ہے. اسی لیے مشائخ کے پاس جانا پڑتا ہے. اور وہاں جا کر اس لیے مشائخ کے پاس پرانے کام کرنے والے جائیں گے تو ان کو بہت جلد فائدہ ہوگا اپنی اصلاح کی نیت سے، تاکہ ان کے پاس جسم تو تیار ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اس میں روح ڈال دیں گے، اللہ ان سے ہدایت کا کام لے لیں گے. تو یہ ہے. اس لیے فرمایا پہلے تو شریعت پر عمل کرو اور اس کے بعد اللہ والوں کے پاس جاؤ. یا اللہ والوں کے پاس کوئی انسان پہلے چلا جاتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ والے بھی اس کو یہی کہتے کہ بھائی دیکھو تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. اس لیے ان کو ذکر کیا کہتے؟ خالی صبح شام کی تسبیح پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو. کیونکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا اللہ کا تعلق ملے گا؟ پہلے تو اس کو شریعت پر لانا پڑے. پھر اس سے کہا جائے گا کہ بھئی تمہاری عمری قضا ہے تو اس کو پڑھو. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تم نوافل پڑھو، اس کو عمری قضا کا کہا جائے گا، اس کو روزے کا کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا اب قرآن کو صحیح کرو، اب تم علم کو سیکھو. کیونکہ پہلے باڈی بنانی، پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کی روح ڈالی جائے گی. تو یاد رکھو، آج لوگوں کے اندر ایک بہت غلط فہمی ہے. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ تصوف تو صرف ذکر کرنے کا نام ہے. یاد رکھو وہ ذکر نہیں ہے، وہ روح ڈالنے کا نام. اور ہر عمل میں روح ڈالنا ہے. ارے ہماری صدقہ کے اندر بھی ایک جسم ہے، اس کی روح نہیں ہے.
ہمارا بولنا ہو، ہمارا عمل کرنا ہو، ہمارا سفر کرنا ہو، سب کچھ شریعت ہے. نیت صحیح کرو. تو اب یہ نیت جو ہے وہ روح ہے. تو ہمارا ہر عمل، ہمارا یہاں تک کہ مارکیٹ میں بیٹھنا، جانا، بزنس کرنا، یہ سب جسم ہے. اب اس میں روح اللہ کی رضا، تو پھر یہ عبادت بن گیا. اب روح آ گئی تو وہ تمہارا عمل عبادت بن گیا، اور روح نکل گئی تو پھر وہی چیز دنیا بن گئی. تو سمجھ گئے؟ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، ادھورا نہیں ہوگا. یاد رکھو، اس میں تقسیم نہیں کہ چلو ابھی شریعت پر عمل کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا. نہیں، شریعت پر عمل کرو لیکن اس میں اخلاص لاؤ. کیوں کر رہے ہو؟ اب بتاؤ، اخلاص کے بغیر وہ عمل قابل قبول ہے؟ نہیں ہے. تو اب اخلاص لانا یہ روح نہیں ہے؟ ہر عمل میں، خالی نماز روزہ نہیں، ہر عمل میں. یہاں تک کہ تم اچھا کپڑا پہنتے ہو، اچھا مکان بناتے ہو، کیوں؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح کیا؟ وہ کہیں پہلے آسائش، زیبائش اور نمائش. تو نمائش ہے، دکھاوا ہے، تو وہ روح گئی اس کی. تو جب روح گئی تو وہ باڈی کچھ کام کی نہیں. یعنی اب وہ عمل پر کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ پکڑ ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص نماز روزہ ادا کر رہا ہے جو شریعت کا حکم ہے، لیکن اس نماز روزے میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ بے جان ہے، بے روح ہے. لہذا شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. لہذا دونوں کو بیک وقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہی وقت میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تبلیغ کو اہمیت اور اس کی فضیلت کیوں تھی کہ یہ 2 in 1، بلکہ میں کہوں گا all in 1 تھا. اس میں بہت کچھ مل رہے تھے، لیکن اس وقت وہ سکھانے والے تھے جو ہمیں ہر چیز سکھاتے. اس میں مسائل بھی سیکھتے تھے، اس میں دعائیں بھی سیکھتے تھے، اس میں قرآن بھی صحیح کرتے تھے، اس میں فضیلت بھی سیکھتے تھے، اس میں دعوت بھی سیکھتے تھے، اور اس میں ذکر بھی کرتے تھے، اور بہت کچھ، اور اس میں مجاہدہ بھی ہوتا تھا. تو اس کے لیے اس کی بڑی فضیلت تھی. اس میں بہت انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی تھی. لیکن جب ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ پھر اپنے اصل راستے سے جب ہٹ گیا تو پھر اس کے اندر نفع آنا بند ہو گیا. آج بھی اس میں نفع ہے اگر ان اصولوں کے ساتھ چلا جائے اور ایسی صحبتوں کے ساتھ چلا جائے. تو یاد رکھو کہ بے روح ہے تو دونوں بیک وقت، لہذا دونوں حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایک ہی وقت. طریقت اور شریعت کے احکام میں قوت پیدا کرتی ہے. طریقت شریعت کے احکام میں قوت پیدا کرتی. اب تعلق مع اللہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، جیسے پچھلا گیا نا کہ عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، اور عبادت میں نور بھی پیدا ہوگا اور عبادت آسان بھی ہو جائے گی. تو یہ روح جب آئی ہے نا، جب روح آتی ہے تو انسان کو چلنا آسان ہے کہ نہیں؟ باتیں کرنا، چلنا، گھومنا، دوڑنا، بھاگنا سب آسان ہوگا. اور روح نکل گئی تو روح نکل گئی تو کچھ بھی نہیں، مردہ. تو اسی طریقے سے جب روح آتی ہے، تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا نور آتا ہے. جب نور آئے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے، پھر اس کو ہر عبادت کرنا آسان، پھر اپنے رواج کے خلاف چلنا آسان، پھر اگر مجاہد آ گیا تو اس کو برداشت کرنا آسان، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے گی اس پر صبر کرنا آسان، ہر چیز آسان ہوگی. بیماری آ گئی تو اس کو برداشت کرنا آسان. تو اب یہ سب چیز آسان کیوں؟ کیونکہ اب روح آ گئی ہے. تو اب اس کو نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، سفر میں ہو، سب کے سامنے کوئی شرم نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کو آسان ہو گیا. تو یہ ہے کہ روح کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ روح میں سمجھا رہا ہوں کہ روح کیا ہے. دیکھو، تعلق مع اللہ روح ہے، اخلاص روح ہے. لیکن اگر شریعت کے تمام احکام کی ایک ایک کر کے مشق کرے اور ایک کو لے کر
اس کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور ایک ایک کو لے کر اس کے اندر اخلاص پیدا کرے، اس کی اصلاح کرے. مثلا نماز کو درست کرنے کی مشق کر رہا ہے، پھر روزے کی مشق کر رہا ہے، پھر زکوٰۃ کی، پھر حج کی، پھر اپنی آنکھ کی حفاظت کی مشق کر رہا ہے، پھر اپنے کان کی حفاظت کی مشق کر رہا ہے. اسی طرح اگر ایک ایک چیز کو لے کر اس کی مشق کرے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ فہرست ختم نہیں ہوگی، لسٹ ختم نہیں ہوگی. لہذا ایک ایسی چیز کا حاصل کرنا ضروری ہے جس کے بعد تمام چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہو جائے. وہ چیز تعلق مع اللہ ہے. وہ چیز تعلق مع اللہ ہے. جی ذرا سمجھو، یہ ہے کہ کیا چیز ہے، اسے کیا کیا فائدے ہیں. نام تو سنا تھا کہ اللہ کا تعلق اللہ، لیکن اس کے کیا فائدے ہیں. یہ روح ہے، روح ڈالنا ضرور. اس لیے یاد رکھو، تصوف اعمالوں میں روح ڈالنے کا نام ہے، بیٹھ کر کونے میں صرف تسبیح گمانے کا نام نہیں ہے. وہ تو ذریعہ ہے، ذریعہ یاد رکھو. اسی طریقے سے یہ دعوت والا کام اعمالوں میں روح ڈالنے کا نام ہے، صرف بیٹھ کر باتیں کرنے کا نام نہیں ہے کہ بس دعوتی دیتے رہو. وہ روح ڈالی جا رہی ہے، ورنہ اگر اس میں یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر باتیں ہوگی اور روح نہیں آئے گی. نیوں کے لیے سیکھنے کا کام ہے، پرانوں کے لیے روح ڈالنے کا کام ہے، دعوت دینا. اور جب روح نکل جائے گی تو پھر دعوت کے اندر نیتیں بدل جاتی ہے، اس کے گھروں پر جانے سے نیتیں بدل جاتی ہے. پھر انسان لوگوں سے دوستی کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. پھر آپس میں انسان ایک دوسرے کو بڑا بننے کے لیے، اگر کوئی بڑا نہیں بنا تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو ماننا شروع کر، کیوں کہ میری کرسی جا رہی. تو یہ کرسی کا کام تھوڑی ہے. روح ہوگی تو آدمی کبھی کرسی نہیں ڈھونڈے گا، اور جا رہی ہے تو بولے تجھے مبارک، میں تو چھٹی ہو گئی، تو پھنس گیا. کیونکہ کرسی جو لے گا وہ پھنستا ہے. آج کرسی کے لیے جھگڑتے ہیں، تو جھگڑنے والا وہ ہے جس کی روح نہیں ہے. شریعت ہے، اعمال ہے، روح نہیں ہے. روح ہوگی وہ جھگڑتا نہیں ہے. روح ہوگی تو وہ تو اگر کوئی جھگڑا کرنے آتا دے دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تم یہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، ان کو شہید کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. وہ اپنی کرسی کے لیے نہیں پکڑ کے رکھا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہیں ایک لباس پہنایا جائے گا، تمہیں اس کو اتارنا نہیں ہے. اور وہ خلافت کا لباس تھا، اور وہ اس لیے انہوں نے چھوڑا نہیں، شہید ہو گئے. یاد رکھے، کرسی کے لیے جھگڑنا یہ اعمالوں میں روح نہیں ہوتی ہے، وہی جھگڑتا ہے. کرسی یعنی سمجھ گئے نا، بڑا بننے کے لیے. یا تو کوئی مجھے امیر بناؤ، کوئی کہتا مجھے شورا میں رکھو، کوئی مطلب مجھے اپنا یہ رکھو، اور نہیں رکھا جائے تو پلاننگ بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھو. تو فرمایا وہ چیز تعلق مع اللہ ہے. ایک ایک چیز کے ایک ایک عمل کی اصلاح کرنا. اس کی پہلے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے اندر اصلاح، اس میں اخلاص لانا. اس کے بعد اپنی آنکھوں کی حفاظت، کان کی، زبان کی، اور یہ ساری چیزوں کی حفاظت. ایک ایک چیز کا حاصل کرنا، اس کے بعد تمام چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. وہ چیز ہے تعلق مع اللہ. اب وہ تعلق مع اللہ والے کے پاس کثرت نہیں ملے گی. آپ دیکھو گے تو یار یہ کیا اللہ والا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اس کے زیادہ تو ہم عمل کر رہے. ایک آدمی روزانہ 5 پارے پڑھ رہا ہے، بولے یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو آدھا پارا بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ان کو قرآن پڑھتے دیکھتا بھی نہیں ہم تو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. یاد رکھو، ان کے پاس کوالٹی ہے. یہ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، چاہے تھوڑا کر. ہاں، اور وہ کثرت سے کر رہے ہو لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، وہ ہلکے بن جاتے ہیں. ہاں، اب ہمارے حضرت والا نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. اس وقت بادشاہ فیاضی کے جوش میں آ گیا. فیاضی یعنی سخاوت کے جوش میں بادشاہ آ گیا. موڈ ہوتا ہے نا، بادشاہ لوگوں کا موڈ ہوتا ہے. اور اس نے درباریوں سے کہا کہ اس وقت دربار میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے
سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، فانوس وغیرہ ہے، یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کتنا سخاوت کا اعلان ہے، تو فرمایا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بس اعلان سنتے ہی پورے دربار میں بگدڑ مچ گئی۔ کسی نے سونے کے پر ہاتھ رکھا کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی چاندی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی ہیرے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی جواہرات کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی فانوس اٹھا رہا ہے، کوئی سب کچھ اپنے اپنے طرف جا رہے ہیں۔ ایک باندی تھی بادشاہ کے قریب کھڑی تھی، جب سب لوگ دوسری چیزوں کی طرف دوڑے تو اس نے جلدی سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس باندی نے سوچا کہ یہ سب بے وقوف لوگ ہیں جو سونا چاندی کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو سونا چاندی کی طرف بھاگ رہے ہیں، میں تو جڑ اور اصل پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں۔ اگر یہ مل گیا، کیونکہ اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ بادشاہ اصل جڑ ہے، سارے خزانے تو اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو فرمایا اگر یہ مل گیا تو پھر سونا بھی میرا، چاندی بھی میری، ساری نعمتیں پھر میری ہے، بس ایک مل جائے۔ بادشاہ نے اس باندی سے کہا کہ سب لوگ سونا چاندی کی طرف بھاگ رہے، تو نہیں بھاگ رہی ہے؟ تو اس باندی نے کہا کہ آپ نے اعلان کیا تھا نا کہ جو شخص جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا، کہ ہاں میں نے یہی اعلان کیا، لہذا میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھ دیا، اب آپ میرے ہو گئے۔ اب آپ کے پاس جو سلطنت ہے، مال و دولت ہے، جاہ ہے، عزت ہے وغیرہ، ان سب میں میرا حصہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنی عقل مند۔ اب سب نے تو ایک ایک چیز لی ہے، اور اس باندی نے ایک پر ہی ہاتھ رکھا ہے، لیکن ایک ایسا زبردست ہاتھ رکھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا، آل ان ون ہو گیا۔ ارے سمجھے کچھ؟ آل ان ون ہو گیا۔ اب سونا بھی اس کا، حکومت بھی اس کی، عزت بھی اس کی، سب کچھ اس کی۔ اور ان کے پاس کیا آیا؟ سونا آیا، کسی کے پاس چاندی آئی، کسی کے پاس جواہرات آئے، کسی کا ہیرا آیا، کچھ بھی آیا، وہ ایک ایک چیز آئی، کچھ کچھ آئی۔ اس نے تو ایک ایسی چیز لے لی، اس کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا۔ تو بتاؤ کون عقل مند اس میں؟ جو اس پر ہاتھ رکھنے والا۔ اب اس پر ذرا نصیحت سمجھو۔ حضرات صوفیاء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں، اللہ والے یہی کام کرتے ہیں کہ بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھنا سکھاتے ہیں۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ یعنی ہمارا بادشاہ کون؟ اللہ، کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا سکھاتے، وہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر لو۔ جب یہ پیدا کر لوں گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ جی کیا مل جائے گا؟ سب کچھ مل جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب اللہ اور تعلق مع اللہ تمام عبادات کی بنیاد ہے، اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ چیز اگرچہ دیکھنے میں غیر اختیاری ہے، دیکھنے میں غیر اختیاری ہے، لیکن اس کے بعد پیدا کرنے کے اسباب اختیار میں ہیں۔ اگر وہ سبب اختیار کر لوں گے تو انشاءاللہ وہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس محبت پیدا کرنے کے بہت سے اسباب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کروں گا، ایک ایک کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ محبت اور تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرما دے، آمین۔ ان میں ہر سبب کو بیک وقت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ تمام اسباب اختیار کیے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ محبت ہمارے اپنے ظرف کے مطابق حاصل ہوگی۔ جب وہ حاصل ہو جائے گی تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ بس آج یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اب کثرت ذکر کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا چیز ہے ذکر۔ تو انشاءاللہ سب نیت کر لو، کیونکہ توبہ تو پہلے کر لی، اب اللہ تعالی سے تعلق بھی جوڑنا ہے۔ تو دل میں ارادہ ہوگا اور اس کے بعد اسباب اختیار کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، ایک دن نہیں
لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ کا تعلق مل جائے گا، اور اگر نہیں بھی ملا تو یہ محنت کرنے کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن تعلق مع اللہ والوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو کتنا سستا سودا ہے، اس لیے تھوڑی محنت کرے، تھوڑی محنت کرے۔ اس لیے جو لوگ بھی مکسلر پر سن رہے ہیں وہ بھی رابطہ رکھے، اس میں شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں لیکن سنتے ضرور ہے، لیکن رابطہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو جانتے ہیں، وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور کچھ اسکائپ پر سن رہے ہیں، ان کو بھی بار بار کہا گیا، تو وہ بھی اگر تعلق مع اللہ چاہتے ہیں تو صرف درس کا سننا کافی نہیں ہوگا، اس سے بھی ملتا ہے، دلوں میں اثر ضرور کرتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی کام کرنے ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ملے گا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔